اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ حاضرین مجلس، ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الحشر کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہا ہے، اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ لے کہ اس نے کل قیامت کے واسطے اعمال کا کیا ذخیرہ تیار کر کے بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ حاضرین، ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں ہزاروں لوگ پیدا ہو رہے ہیں اور ہزاروں لوگ اس دنیا سے وفات پا رہے ہیں۔ یہ دنیا بالکل فانی ہے، یہاں کسی کے لیے بقا نہیں ہے۔ ہر آنے والا اس دنیا سے جا رہا ہے، اور کسی بھی شخص کو اس بات میں اختلاف نہیں ہے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ اس دنیا میں ہمیں ایک نہ ایک دن مر ہی جانا ہے، تو اس کی کیا حقیقت ہے، ہمیں اس دنیا میں کیا کرنا چاہیے؟ میرے بھائیوں، دنیا یہ عمل کرنے کی جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں، اس کی اطاعت کریں، اس کی فرما برداری کریں، اور اس دنیا میں کسی کو بقا نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، وہی ہمارا اصل ٹھکانہ ہے، اور اس دنیا سے ہر کسی کو جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس حقیقت کو قرآن مجید کے اندر یوں بیان کیا ہے، انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار۔ بے شک دنیاوی زندگی ایک متاع فانی ہے، اور آخرت ہی ٹھہرنے کی جگہ ہے، ہمیشگی کی جگہ ہے۔ جب ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ دنیا فانی ہے اور آخرت ہمیشگی کی جگہ ہے، تو ہم دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دیں، آخرت کی فکر کریں اور اس کے لیے تیاری کریں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر جو زندگی عطا فرمائی ہے، یہ زندگی ایک گھڑی بھر کا ٹھکانہ ہے، مختصر سی زندگی ہے۔ اس دنیا میں
کوئی آدمی ہمیشہ جینے کے لیے نہیں آیا ہے. کوئی آدمی جو ہے 40 سال، کوئی 45 سال، کوئی 50 سال، کوئی 60 سال، بہرحال اس کی مدت مقررہ جو اللہ تعالیٰ نے طے کر کے رکھی ہے، وہ اپنی محدود زندگی اس دنیا میں گزار کر کے یہاں سے چلا جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب قیامت کے دن تمام انسانوں کو جمع کرے گا تو لوگوں کو، انسانوں کو ان کی دنیاوی زندگی بہت مختصر معلوم ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو قرآن مجید کے اندر یوں بیان کیا ہے، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ. جس دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جمع کرے گا تو وہ ایسا تصور کریں گے کہ ہم دن کا کچھ حصہ دنیا میں ٹھہرے رہے. دن کا کچھ حصہ یعنی 1 گھنٹہ یا اس سے کچھ زیادہ ہم اس دنیا میں ٹھہرے رہے. یتعارفون بینہم، میدان حشر میں لوگ ایک دوسرے کو پہچانیں گے کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا دوست ہے. آپس میں وہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وما كانوا مہتدین. بے شک نقصان میں ہیں وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کو جھٹلاتے ہیں. جو لوگ اللہ سے ملاقات کو جھٹلاتے ہیں وہ نقصان میں ہیں. وما كانوا مہتدین، اور جو ہدایت پر نہیں ہیں. میرے بھائیوں، آخرت پر ایمان رکھنا یہ ارکان ایمان میں سے ہے. آخرت پر ایمان رکھنا یہ ارکان ایمان میں سے ہے. ایک مسلمان اور کافر کے درمیان یہی فرق ہے کہ کافر موت سے انکار تو نہیں کرتا. دنیا کا کوئی بھی شخص موت سے انکار نہیں کرتا، لیکن ایک کافر اور مسلمان کے درمیان فرق یہ ہے کہ ایک مسلمان عقیدہ آخرت کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے، یعنی آخرت پر وہ یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے. لیکن ایک کافر وہ اس بات سے انکار کرتا ہے کہ آدمی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا. اس بات سے وہ انکار کر دیتا ہے. یہ عقیدہ آخرت ایک بہت بڑی نعمت ہے مسلمانوں کے لیے. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی جو اپنے دل میں آخرت کی فکر رکھتا ہے، آخرت کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے، وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے اور اعمال صالحہ کو انجام دیتا ہے اور گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، غلطیوں سے رک جاتا ہے. لیکن جس آدمی کا یہ عقیدہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر وہاں تمام لوگوں کو ایک جگہ جمع کرے گا اور پھر ان سے ان کے اعمال کا حساب و کتاب لے گا، جس آدمی کا یہ عقیدہ نہ ہو وہ دنیا میں منمانی زندگی گزارتا ہے. نہ وہ اعمال صالحہ انجام دیتا ہے اور نہ ہی وہ غلطیوں سے رکتا ہے اور نہ ہی وہ گناہوں سے بچتا ہے. تو عقیدہ آخرت یہ مسلمان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. تو میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں بڑے بڑے دنیا دار آئے. فرعون آیا، قارون آیا، شداد آیا، حامان آیا، لیکن سب کے سب اس دنیا سے چلے گئے. اس دنیا میں کسی کے لیے بقا نہیں ہے. ہم جو ہے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو جو ترجیح دیتے ہیں، یہ ہماری بہت بڑی حماقت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا
والآخرۃ خیر وابقی، بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت یہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ جو زندگی باقی رہنے والی ہے اسے چھوڑ کر کے ہم دنیاوی زندگی کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ یہ ہماری بہت بڑی حماقت ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بارہا آخرت کی فکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ ابھی میں نے سورۃ الحشر کی ایک آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ لے کہ اس نے کل قیامت کے واسطے اعمال کا کیا ذخیرہ آگے بھیجا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، وہ جانتا ہے تمہارے اعمال کے بارے میں، تمہارے کرتوتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے۔ تو میرے بھائیوں، حقیقی مومن وہ ہے جو آخرت کی فکر کرے اور اس کے لیے کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مومنوں کو بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے جو آخرت کی فکر کرتے ہیں اور آخرت کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اور جو شخص آخرت کی فکر کرے اور جیسی اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے ویسی کوشش کرے، اس حال میں کہ وہ مومن بھی ہو، تو کل قیامت کے دن ان کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ جو انہوں نے دنیاوی زندگی میں آخرت کو بنانے اور سنوارنے کے لیے کوشش کی تھی، ان کی کوشش کی کل قیامت کے دن قدر کی جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، جو کچھ تم اپنے لیے خیر اور بھلائی آگے بھیجو گے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اسے بہتر سے بہتر اور اجر کے اعتبار سے بہت بڑا پاؤ گے۔ آدمی اپنی آخرت کو بنانے اور سنوارنے کے لیے خیر اور بھلائی کا ایک چھوٹا سا کام بھی کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کا بہت بڑا اجر پائے گا، اللہ تعالیٰ کے پاس بہتر سے بہتر اس کو پائے گا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، کسی بھی نیکی اور بھلائی کے کام کو حقیر اور معمولی نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کام بالکل چھوٹا ہے، یہ کام بالکل حقیر ہے، یہ کام بالکل معمولی ہے۔ ایسا کسی بھی نیکی کے کام کو معمولی اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کا بہت بڑا اجر ملے گا۔ اور میرے بھائیوں، آج مسلمانوں کی اکثریت کو اگر دیکھا جائے تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ وہ آخرت کی زندگی سے بالکل غافل ہیں۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا آخرت کے دن پر ایمان ہی نہیں ہے۔ اگر واقعتاً آخرت کے دن پر مسلمانوں کو صحیح معنوں میں یقین اور ایمان ہوتا تو وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی بسر کرتے اور ہمیشہ آخرت کی فکر کرتے، خیر اور بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھتے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرتے اور گناہوں سے بچنے کی جو ہے کوشش کرتے۔ لیکن افسوس کہ آج جو ہے کئی مسلمان آخرت کی زندگی سے بالکل غافل ہیں۔ میرے بھائیوں، میں
آج کے اس درس میں کچھ ایسے امور کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جن امور کی وجہ سے آدمی کے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو سکتی ہے، آخرت کی فکر پیدا ہو سکتی ہے۔ آخرت کی فکر پیدا کرنے میں وہ امور معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ ایسے امور آپ کے سامنے آج میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، انسان کے اندر ایک ایسا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر وقت ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک ایسا احساس ہے جو آدمی کو ایمان کی حفاظت اور عمل صالحہ کی توفیق عطا کرتا ہے۔ جب آدمی کا یہ عقیدہ ہو، یہ احساس ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یقیناً وہ آدمی اللہ سے ڈرے گا، نیک عمل کرے گا، گناہوں سے بچے گا اور آخرت کے لیے کوشش اور تیاری بھی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ ایک ایسا احساس ہے جو آدمی کو ہمیشہ نیکی اور بھلائی کے کاموں کی طرف آگے بڑھاتا ہے اور گناہوں سے بچاتا ہے۔ ہر آدمی کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور دوسری بات، تقوی اختیار کرنے والا آخرت کا فکر مند رہتا ہے۔ جو آدمی اپنے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا کرے وہ آخرت کی فکر کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر آخرت کے لیے جس توشے کی تیاری کا حکم دیا ہے وہ توشہ کون سا ہے؟ وہ توشہ اسی تقوی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تم توشہ تیار کر لو، زاد راہ تیار کر لو، بس بے شک بہترین توشہ تقوی کا توشہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں تھوڑی دیر رک کر کے ہم یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ تقوی کہتے کس کو ہیں، تقوی کی تعریف کیا ہے۔ تقوی کی تعریف میں علماء نے لکھا ہے التقوی ہی الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل۔ بڑی بہترین تعریف کی ہے علماء کرام نے تقوی کی۔ چار ہی جملوں کے اندر تقوی کی تعریف کو سمیٹ لیا ہے۔ کہتے ہیں التقوی ہی الخوف من الجلیل، تقوی اللہ سے ڈرنے کا نام ہے۔ والعمل بالتنزیل، اور قرآن مجید پر عمل کرنے کا نام تقوی ہے۔ والرضا بالقلیل، اور تھوڑی چیز پر قناعت کرنے کا نام تقوی ہے۔ میرے بھائیوں، جب آدمی کے اندر زیادہ کی حرص پیدا ہو، زیادہ کی لالچ پیدا ہو، تو یہ چیز آدمی کو حرام کمائی کی طرف لے جاتی ہے۔ ایسا شخص جو اپنے اندر زیادہ کی حرص رکھتا ہے، زیادہ کہ اور زیادہ ہو اور زیادہ ہو، تو ایسا آدمی حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، بلکہ کسی بھی طرح سے وہ مال کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں علماء کرام نے تقوی کی تعریف میں بڑی اچھی بات کہی ہے، وہ یہ والرضا بالقلیل، کہ آدمی کے پاس جتنا ہو، جو کچھ ہو، اسی پر وہ قناعت کر لے، چاہے وہ کم کیوں نہ ہو۔ پھر آخر میں کہا والاستعداد لیوم الرحیل، اور تقوی جو ہے آخرت کی تیاری کا نام ہے، آخرت کی تیاری کا نام ہے۔ چار چیزیں بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1 الخوف من الجلیل، اللہ سے ڈرنا۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا۔ والعمل بالتنزیل، اور قرآن پر عمل کرنا۔ والرضا بالقلیل، اور تھوڑی چیز پر قناعت کر لینا۔ والاستعداد لیوم الرحیل، اور آخرت کے لیے تیاری کرنا، آخرت کی فکر کرنا۔
یہی تقویٰ ہے میرے بھائیوں۔ اور آخرت کی فکر پیدا کرنے میں سب سے بڑی معاون چیز ایک یہ ہے کہ آدمی اپنی موت کو کثرت سے یاد کرے، اس لیے کہ جو آدمی اپنی موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے وہ آدمی نیک عمل کرے گا، وہ آدمی گناہوں سے بچے گا، وہ آدمی اپنی آخرت کی تیاری کرے گا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنی موت کو یاد کر لیں، پھر دیکھیں کہ آپ کے دل میں اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے، ابھی تھوڑی دیر کے لیے اپنی موت کو یاد کر لیں کہ ہم کو اس دنیا سے جانا ہے، ہمیں مرنا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر آدمی تصور کر لے کہ مجھے اس دنیا سے جانا ہے، مجھے مرنا ہے، تو پھر اس کا دل نرم ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے موت کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں اکثروا ذکر ہاضم اللذات یعنی الموت، لوگوں لذتوں کو توڑنے والی چیز کو یاد کرو، یعنی وہ لذتوں کو، وہ خواہشوں کو توڑنے والی چیز کیا ہے؟ وہ موت ہے۔ آدمی جب اپنی موت کو یاد کرے گا وہ اپنی خواہشات، نفسانی خواہشات کو بھول جائے گا۔ اور آخرت کی فکر پیدا کرنے کا ایک اور بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہم جو ہے خبروں کی زیارت کریں۔ خبروں کی زیارت، خبروں کی زیارت کرنے سے آدمی کو اپنی موت پر یقین ہو جاتا ہے۔ جب وہ دیکھے گا کہ یہاں بہت سارے لوگوں کو دفنایا گیا ہے، ایک زمانے میں یہ لوگ ہمارے درمیان چلتے تھے، پھرتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، ہم سے بات کرتے تھے، ہم سے ملاقات کرتے تھے، لیکن وہ آج ہمارے درمیان نہیں رہے، وہ ان خبروں کے اندر مدفون ہے۔ جب آدمی جا کر کے قبرستان کی زیارت کرے گا تو اسے اپنی موت یاد آئے گی اور آخرت کی فکر اس کے اندر پیدا ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں تمہیں خبروں کی زیارت سے روکتا تھا، منع کرتا تھا۔ الا فزوروها، لوگو تم خبروں کی زیارت کرو۔ اللہ کے نبی نے خبروں کی زیارت کرنے کا حکم دیا۔ فإنها ترق القلب، خبروں کی زیارت کرنے سے یہ ہوگا کہ تمہارے دل نرم ہو جائیں گے۔ وتدمع العین، اور تمہاری آنکھوں سے خوف، آخرت کی فکر اور ڈر، آخرت کے خوف کے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ وتدمع العین وتذکر الآخرہ، اور یہ زیارت تم کو آخرت یاد دلا دے گی، تمہاری آخرت یاد دلا دے گی۔ ولا تقولوا حجرا، اور تم قبرستان میں جا کر کے لغو اور بیکار قسم کی باتیں نہ کرو۔ تو قبروں کی زیارت کے 3 فائدے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ خبروں کی زیارت کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ دل نرم ہو جاتے ہیں، نمبر 1۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور اپنی موت کی یاد سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ ہمیں اپنی آخرت یاد آ جاتی ہے خبروں کی زیارت کرنے سے۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے صحابہ کرام جب خبروں کی زیارت کرتے، خبروں پر سے ان کا گزر ہوتا، جب وہ قبرستان میں جاتے تو خوب زار و خطار ہوتے، جیسا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ قبرستان میں جاتے تو اس قدر روتے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے سامنے جنت و جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے لیکن آپ اتنا نہیں روتے ہیں، اتنا بے قابو اور اتنا بے خود نہیں ہوتے ہیں جتنا کہ قبرستان میں آ کر کے آپ اتنا جو ہے بے خود ہو جاتے ہیں۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا کہ دیکھو، خبر یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، یہ منزل جس کے لیے آسان ہو جائے گی، اس کے بعد کی منزلیں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ تو میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی اگر اپنی آخرت کو یاد کرنا چاہتا ہے
آخرت کی فکر اپنے دل میں پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ قبروں کی زیارت کرے۔ اور میرے بھائیوں، اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آخرت کی فکر اپنے دل میں پیدا کرنے کے لیے آدمی موت کے بعد کے جتنے بھیانک مرحلے اور ہولناک مناظر ہیں ان تمام مناظر اور ان تمام مرحلوں کے بارے میں غور کرے۔ مثلا مرنے کے بعد آدمی کو قبر میں دفنایا جائے گا جو کہ ایک مٹی کا گھر ہوگا، اور پھر اس کے بعد اس قبر کے اندر عذاب ہوگا، اور قبر کے اندر اس وقت تک اسے رہنا ہوگا جب تک کہ قیامت قائم نہ ہو۔ پھر اس کے بعد سور پھونکا جائے گا، قیامت برپا ہوگی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو میدان حشر میں جمع کرے گا، پھر ان سے ان کے اعمال کا حساب و کتاب لے گا، پھر پل صراط پر سے جانا۔ یہ سارے مراحل کو آدمی جو ہے یاد کرے، ان پر غور کرے تو یقیناً آدمی کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہو سکتی ہے۔ ان تمام چیزوں پر ایمان رکھنا یہ جو ہے ارکان ایمان میں سے ہے میرے بھائیوں۔ اور اسی طریقے سے آخرت کی فکر اور اس کی تیاری میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ رکاوٹ ہے دنیا کی محبت، دنیا طلبی۔ یہ چیز آدمی کو جو ہے آخرت کی فکر کرنے سے روک دیتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں جس آدمی کے پاس جتنی وسعت، جتنا مال، جتنی خوشحالی ہوتی ہے اتنا ہی وہ آخرت سے غافل رہتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بعض لوگ مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ دیندار بھی ہوتے ہیں، نمازوں کے پابند ہوتے ہیں اور ہمیشہ نیک کام انجام دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف ان کے دل میں ہوتا ہے۔ یہ سونے پر سہاگا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مال بھی دے اور مال کے ساتھ ساتھ دین جیسی دولت سے نواز دے۔ لیکن اکثر لوگ تو جو زیادہ دنیا دار ہوتے ہیں، جو زیادہ مالدار ہوتے ہیں، وہ آخرت سے بالکل غافل رہتے ہیں۔ دنیا کی محبت یا دنیا طلبی آدمی کو جو آخرت کی فکر سے روک دیتی ہے، ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم تو دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی یہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم دنیا کا پیچھا چھوڑ دیں اور آخرت کی فکر کریں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نصیب نہیں کرتا۔ اسی لیے آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک نافرمان اور سرکش اور باغی قسم کا آدمی بھی جی رہا ہے، اور اسی طرح ایک گنہگار بھی جی رہا ہے، اور اسی طرح ایک متقی اور پرہیزگار آدمی بھی اس دنیا میں جی رہا ہے۔ یہ دنیا سب کے لیے ہے، بلکہ یوں سمجھ لو کہ یہ دنیا ان لوگوں کے لیے جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے دنیا سب کچھ ہے، اس کے بعد آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن مسلمان کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اگر مشکلات اور پریشانیوں میں گھیر کے رکھتا ہے تو کل آخرت میں اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی کو خوشحال رکھے اور حالت ایمان میں خوشحال رکھے تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، آخرت کی فکر میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ دنیا سے محبت۔ ہم دنیا سے محبت کرنا چھوڑ دیں اور دنیا طلبی ہمارے اندر نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے آخرت کی فکر اپنے اندر پیدا کرنے سے ایک سب سے بڑی رکاوٹ ہے، وہ ہے دلوں کی سختی اور ان میں کفر و معصیت کی آلودگی
دلوں کی سختی بھی آخرت کی فکر پیدا کرنے سے روکتی ہے، یہ اس کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اسی لیے دلوں کے اندر جو کچھ آلودگی ہے، جو کچھ گندگی ہے، شرک کی ہو، گناہ کی ہو، جو کچھ آلودگی، جو کچھ گندگی ہے، اس گندگی کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ کل کے درس میں آپ نے تزکیہ نفس پر سنا، مولانا شیخ عطاء الرحمن جامعی سے تزکیہ نفس پر بڑی اچھی باتیں آپ لوگوں نے سنی۔ تو نفس کا تزکیہ یہ ہمیں آخرت یاد دلا دیتا ہے، لہٰذا ہم اپنے نفس کو پاک رکھیں، ہر قسم کی آلائشوں سے، ہر قسم کی گندگیوں سے، ہر قسم کے گناہوں سے اپنے نفس کو پاک رکھیں، تو ایسے نفس کے اندر آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، آخرت کی فکر اپنے دل میں پیدا کرنے کے لیے ایک سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ آدمی قرآن مجید کو بڑے ہی تدبر اور تفکر کے ساتھ پڑھے۔ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن قرآن کو سمجھ کر کے نہیں پڑھتے۔ اگر کوئی آدمی قرآن کو سمجھ کر کے پڑھے گا، اس پر غور کرے گا، تو اسے سمجھ میں آئے گا کہ آخرت کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، خبر کیا ہے، عذاب کیا ہے۔ یہ ساری باتیں قرآن مجید کے اندر بتائی گئی ہیں بار بار۔ آدمی اگر قرآن مجید کو سمجھ کر کے پڑھے، غور و فکر کے ساتھ پڑھے، تو یقیناً اس کے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو سکتی ہے۔ تو آخرت کی فکر اپنے دل میں پیدا کرنے کے یہ سارے ذرائع آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں۔ میں بس اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کے لیے جو ہے توشہ تیار کر لینے اور آخرت کے لیے تیاری کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما علینا الا البلاغ۔